نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں the battle of Badr. Okay, they are different steps. انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے. You'll be understanding. Okay, جب مسلمان when the people of these people have come down to مسلمس جو ہے کہاں سے آئے تھے؟ ہجرت کر کے مدینہ، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. جب مدینہ آئے تھے مسلمانوں کو پہلے سے ہی دو میجر خطرے تھے. اندرونی خطرہ تھا، باہر والا خطرہ تھا. اندرونی خطرہ کیا تھا کہ مدینہ اس وقت جو تھا نا پورا لیول میں تیار نہیں تھا. دوسری چیز یہ تھا کہ جب یہ نیا نظام آیا تھا نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینی اسلام لے کر آئے تھے اور ہی ہیز بیکم دا لیڈر اوور دیر، اور ایٹ دا سیم ٹائم دینی اسلام کے لیول میں جو آنے کے بعد ہی ہیز میڈ فیو چینجز، جیسے کہ مارکیٹ پلیس میں جو ہے عدل اور انصاف ہیز ٹو بی دیر، اور ایک پرسن کا رولنگ نہیں رہے گا، رینٹ کرایہ ایسا کچھ نہیں رہے گا، ایوری ون ہیز اے فریڈم ٹو گیٹ دیئر پروڈکٹس، اور بیچنے کا فریڈم ہے. تو یہ جب چیزیں یہ سب جب آنا شروع ہوا تھا نا، تو اب یہاں پہ یہ جو نئے نئے چینجز آئے ہیں، بیکاز مدینے میں اس سے پہلے کون رہتے تھے؟ انصار تھے، دیٹ از انصار تھے، یہودی تھے، مشرک تھے. تو یہ بت پرست کرنے والے یہ سب لوگ تھے. تو لوگ سالوں سال وہاں پہ جی رہے تھے. آل آف سڈن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا مہاجرینوں کے ساتھ، اینڈ دین اس کے بعد چینجز لے کر آنا، لیڈر بن گئے وہاں کے، اینڈ دین چینجز لے کر آنا. یہ چینجز کانسٹیٹیوشن چینجز لانا اینڈ آل دوز تھنگس جو ہے، یہود اور مشرک جو ہے، مشرک مطلب کسے کرتے ہیں؟ جو شرک کرتے ہیں، دیٹ از بت پرستی ہے، بت پرست ہے. تو ان لوگوں کو پسند نہیں آ رہا تھا، دے ور ناٹ لائکنگ. اب اس کے بعد جو ہے مشرک اور یہود کیا بن گئے ہیں؟ منافق بن گئے. لیٹر آن کچھ عرصے بعد جو ہے منافق بن گئے. تو منافق مطلب کیا ہے کہ اللہ مطلب ہم ایمان لائے ہیں، سامنے کہتے ہیں کہ پیچھے پھر اگین ایمان نہیں لاتے، جاسوس بن کر بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کو خطرہ مطلب ہارم کرنے کے لیے دے یوز ٹو ڈو اٹ ان دس وے. اوکے، تو منافق بن گئے تھے. اور یہ جو سلسلہ تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنے زندگی کے آخری پل تک جو ہے منافق کا سامنا کرنا پڑا تھا. دیٹ واز اے میجر خطرہ، دیٹ واز اندرونی خطرہ. فرام ان سائڈ دس واز اے خطرہ. باہر کا خطرہ کیا تھا؟ اس وقت سب سے بڑا دشمن کون تھا؟ قریش مکہ تھے. لیکن دھیرے دھیرے پورا عرب کی زمین اس معاملے میں شامل ہو گئی. پہلی دفعہ جو ہے انسانی طریقے میں اگر دیکھیں گے، اب عرب جو ہے دو گروہوں میں تقسیم ہو گیا، ٹو میجر گروپس میں. اٹ ہیز ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دے رہے تھے، ایک قریش کو ساتھ دے رہے تھے. اس سے پہلے کیسا تھا؟ پورا ایک تھا مکہ. اس کے بعد جو ہے دین اٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے تھے، دوسرے جو ہے قریش کے قریش والے تھے، قریش کو ساتھ دینے والے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. سو ان دس وے جو ہے اٹ ہیز بین ڈن. اب اس کے بعد جو ہے if you just see slowly and slowly آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو ہے سب سے زیادہ جنگ ہوتے گئے فتح کرتے گئے اینڈ دین اس کے بعد پورا ایک مٹھی بن گیا تھا. ایوری ون ہیز بیکم ون مٹھی. ٹھیک ہے. اچھا، دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ معلوم ہونے کی ضروری چیز یہ ہے کہ ہم مکے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. مکے کے دور میں کیا کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے تھے، کہاں رہتے تھے، کیا اور پروفیشن ان کا کیا تھا، ان کا نکاح ہونا، ان کے اولاد کے بارے میں، اینڈ دین اس کے بعد دین اسلام کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں چنا ہے، اینڈ دین دا سیم ٹائم جو ہے خفیہ طور سے 3 سال جو ہے کس طرح جو ہے دین پھیلا رہے تھے. 3 سال کہاں پہ تھے، کس کے گھر میں تھے، واٹ از دا وزڈم بیہائنڈ ایوری تھنگ. اینڈ دین اس کے بعد دین اسلام جب اعلان کرنا، کھلے عام پہنچانے کے لیے حکم آ گیا ہے، تو کس طرح سٹیپس کیسا تھا.
پہلے کس کو انوائٹ کیا گیا تھا, کس کو دین پھیلائے تھے, اس کے بعد کہاں گئے تھے, اس کے بعد سو اٹ واز سلولی اینڈ سلولی اٹ واز اسپریڈنگ. دین مخالفت اسٹارٹ ہو گئی تھی, اس کے بعد جو ہے مدینے کا آنے کا, یہ سب جو تھا دیٹ اسٹوری آل دس تھنگس یو نو. اب یہاں پہ جو ہے مدینے کا دور اگر آپ دیکھیں گے تقریباً جو ہے 80% حصے جو ہے جنگوں کے بارے میں رہتا ہے. جنگ, لاٹس اینڈ لاٹس آف, یہاں پہ جو ہے مدینہ ایک کمپلیٹ مکمل انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا ہے, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن گیا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیڈر بن گئے, ہی از دا پریزیڈنٹ آف دیٹ ون. رولس, لاس, پولیٹیکل لاس ہو اینڈ اکنامک لاس ہو, پورے لاس کریٹ کر دیے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کانسٹیٹیوشن بنائے تھے, کانسٹیٹیوشن میں اگریمنٹ, سب سے اگریمنٹ, کیونکہ وہاں پہ الگ الگ طبقے کے لوگ تھے. تو یہودی کے ساتھ ہو یا مشرکین لوگ جو تھے نا بت پرست کرتے, ان کے ساتھ ہو, مسلمان کے ساتھ, انصار کے ساتھ. سو ہی ہیز پٹ اپ ڈیلس, ہی ہیز پٹ اپ این اگریمنٹ وتھ ایوری ون. تو یہ پورا چیز کر دیے تھے. اب یہ سب ہونے کے بعد دا نیکسٹ میجر امپورٹنٹ تھنگ از واٹ, the حکم from اللہ سبحانہ و تعالیٰ saying that now تم جو ہے جنگ کے لیے ریڈی ہو گئے ہو, تو اب آپ لوگ جو ہے جنگ کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں. سو دس از دا تھنگ دیٹ پرمیشن دیٹ دے گاٹ. اوکے, اب یہاں سے مدینے کا سیرے کا جو ہے آپ کو یہ حصے میں زیادہ سے زیادہ غزواؤں کے بارے میں آتا ہے. ایک جنگ کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, جنگ ہوتے رہتا ہے. اوکے, اب یہاں پہ جو ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جنگ بدر. اب یہ جنگ بدر ہونے سے پہلے کچھ خاص واقعات ہو چکے ہیں اس سے پہلے. دیٹ از لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. پچھلے کلاس میں ہم کیا پڑھے تھے, سریہ نخلا. سریہ کسے کہتے ہیں, غزوہ کسے کہتے ہیں, سریہ کسے کہتے ہیں, ہم پڑھ چکے ہیں. غزوہ وہ جنگ ہوتے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کرتے ہیں, دیٹ ہی از انوالوڈ ان دیٹ ون, ہی از پارٹ آف دیٹ جنگ. ویئر سریہ وہ ہوتا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ نہیں رہتے ہیں وہ جنگ میں. صحابہ لوگ کو بولتے ہیں اور صحابہ جا کر دے ول بی ڈوئنگ اٹ. اب یہ دیکھیں یہاں پہ سریہ نخلا, مطلب سریہ نخلا, نخلا از اگین دا پلیس. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, کچھ صحابی جو ہے مکے سے باہر معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے لوگوں کو بھیجتے ہیں صحابہ کو, تم جا کر دیکھو. اٹس مور لائک چیک کرنے کے لیے کہ وہاں جا کر دیکھو کیا کوئی قافلہ آ رہا ہے کیا. قافلہ کسے کہتے ہیں, کیراوان. اوکے, مکے سے جو ہے کیراوان. تو وہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا کیراوان دیکھا تھا جس میں مال غنیمت تھی. اوکے, تو ان لوگ کیا کرتے ہیں, صحابہ اچانک سے جاتے ہیں, حملہ کرتے ہیں, حملہ کر کے ایک آدمی کو قتل کرتے تھے, بیکاز گارڈز جو تھے نا ایک آدمی کو قتل کر دیتے ہیں اور وہ مال لے کر واپس مدینہ آ جاتے ہیں. جب وہ مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں لڑنے کے لیے تو نہیں کہا تھا, تم نے لڑا ہے اور تم نے قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا. تو یہ واقعہ مشکل, مطلب یہ کیوں مشکل ہو گیا تھا, بیکاز حرمت والے مہینے میں دے ہیو ڈن اٹ واز بین سیٹ, بٹ حرمت والے مہینے میں نہیں ہوا تھا. یہ حرمت والے مہینہ ختم ہونے کے بعد مغرب کے بعد دے ہیو ڈن دس ون, مغرب کے بعد یہ ہوا تھا. جب یہ چیز, اب سب لوگ کیا کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں کرنا چاہیے, لوٹ مار یا جنگ کچھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ صحابہ تو اسی جو ہے حرمت والے مہینے میں ہی جو ہے جنگ بھی کیے ہیں, اینڈ دین یہ چیزیں لے کر آئے ہیں, قتل کیے ہیں, یہ پورا بڑے حرام غلطیاں ہیں, سب بات کرنا شروع کر دیے ہیں. تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اللہ تعالیٰ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں, دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 217 اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں, اور جس میں وہ واضح کہتے ہیں کہ حرام حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا واقعی ایک بڑی بات ہے. اوکے, لیکن لوگوں کے اللہ کے راستے سے روکنا. اب یہاں پہ کیا کہتے ہیں کفار مکہ کو, تم کہتے ہو کو یس اور حرمت والے مہینے میں جو ہے قتل نہیں کرنا چاہیے, جنگ نہیں کرنا چاہیے, صحیح ہے, لیکن تم اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھو, کیا تم نے جو کام کیا ہے وہ صحیح ہے. اب اللہ تعالیٰ انہیں انگلی بتا کے بتا رہا ہے, اللہ کے راستے پہ روکنا, مسجد حرم سے دور کرنا, کیا یہ سب سے بڑی چیز ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. تم اس کو نظر انداز کر کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پکڑتے ہو. Why are you doing that one?
اب یہاں پہ اللہ کے راستے سے روکنا، مسجد حرم سے دور کر دیا. اب یہاں پہ ان لوگ کو الاؤ نہیں کرے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے اب کعبہ وہاں پہ آنے کے لیے اور الاؤ نہیں کر رہے. اللہ سے لیکن عبادت کرنے کے لیے الاؤ نہیں کر رہے، روک دے رہے ہیں. دیٹ از اے بگ بگ گناہ ہے. یہ بڑا گناہ جو تم کر رہے تھے، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے؟ نظر انداز کر دیے، بڑے بڑے کامیں کر کے بیٹھے ہو، وہ سب چھوڑ دے کے اب ان لوگ یہ کیے ہیں، اس کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیے، اس کا ہنگامہ کرنا شروع کر دیے. اللہ تعالیٰ منہ توڑ جواب دیتے ہیں اس کو، کفار مکہ کو. اب یہاں پہ دیکھیں ایک واقعہ جو ہوا تھا، دیٹ واز واٹ سریا نخلا کا ہوا ہے. سریا نخلا میں جو چھوٹا قافلہ جاتا ہے اینڈ صحابہ جا کے وچ آئی ٹولڈ یو آل دس تھنگس. اب نیکسٹ چیز جو ہے، دوسرا واقعہ جو ہوتا ہے غزوہ عشیرہ. اوکے، عشیرہ کا کیا ہوتا ہے؟ جو اصل میں غزوہ بدر کبریٰ کا پہلا حصہ ہے. مطلب غزوہ بدر جو ہے، جنگ بدر کہتے ہیں نا، وہ سٹارٹ ہونے کا یہ بولتے ہیں نا، یو سے وارم اپ، ہر چیز کے لیے آپ وارم اپ کرتے ہیں دین یو گو فار اٹ. دس از ایکچولی دا پہلا حصہ ہے جہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. مطلب وہ آنچ لگتی ہے، بولتے ہیں نا ایک آگ ہونے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو سرٹن سیٹ آف تھنگس. اوکے، وہ گرمی ہونا ہو، اس کے بعد ہی آگ لگتی ہے نا. تو دیٹ پریپریشن بولتے ہیں نا، دیٹ از وائی اٹ از بین سیڈ. یہ پارٹ ون کیوں کہا جاتا ہے؟ وائی غزوہ عشیرہ از کالڈ ایز غزوہ بدر کا کبریٰ کا پہلا حصہ. کیوں؟ وائی؟ بیکاز جیسے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، اس سے پہلے لاسٹ کلاس میں which I spoke، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ابو سفیان کا قافلہ کیروان مکے سے شام کے طرف جا رہا ہے. سو ہی نوز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہے کہ سیریا جان اٹ از گوئنگ اوور دیر. تو غزوہ عشیرہ نبی صلی اب غزوہ از دا ورڈ دیٹ از بینگ یوز. سو غزوہ یہاں پہ ہے، مطلب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ شامل تھے. اوکے، غزوہ عشیرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کوشش تھی کہ وہ اس قافلوں کو اس کے سفر کے دوران ہی روک لے. اب یہ آن دا وے ہے، یہ کیروان جا رہا ہے، تو اس کو راستے پہ ہی روک لیں. دیٹ واز دا مین انٹینشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد میں غزوہ بدر کبریٰ ہوا ہے، کبریٰ. اوکے، جو بڑا جنگ بولتے ہیں نا، وہ ہوا تھا. اسی قافلے کو واپس آتے ہوئے نشانہ بنانے کی کوشش کیے تھے. اب یہاں پہ دیکھیں گے، یعنی غزوہ عشیرہ نے غزوہ بدر کا راستہ تیار کر دیا ہے. This was a reason as to why غزوہ بدر came into picture because غزوہ عشیرہ، غزوہ عشیرہ میں کیا کرتے ہیں؟ ایک بڑا سا کیروان. اب یہ پورا کیروان کا ہی ہے ایشو، کیروان کا ہی ہے. اب یہ نیکسٹ سلائڈس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ کیروان میں یہ کیوں دس واز بین ٹارگیٹڈ. کیروان میں مال لے کر سریا جاتے ہیں، وہاں پہ بیچ کر پھر واپس وہاں سے گوڈس لے کر واپس آتے ہیں. یہ کام کرتے ہیں. یہ اس وے میں جو ہے ان لوگ ریچ ہوتے جا رہے تھے، پیسے والے ہو رہے تھے قریش، مالدار ہو رہے تھے قریش. مالداری میں ان میں غروری آتا تھا، ان میں پاور آتا تھا. کم طبقے والوں کو یہ ظلم کرتے تھے. آل دوز تھنگس. تو واٹ واز دا تھنگ ان کے نظر میں؟ منی از دا پاور. واٹ از دا سورس آف منی؟ وہ سورس آف منی ہیز ٹو بی کٹ ناؤ. وہ سورس آف منی اگر وہ کٹ کرنا شروع کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کا جو موسٹ امپورٹینٹ پاورفل تھا نا، پاور آف منی، وہ غائب ہو جائے گا، وہ ڈاؤن ہو جائے گا. تو دیٹ اٹ سیلف از وار از دیٹ ون. اوکے، دیٹ واز اے میجر تھنگ. اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے عشیرہ ایکچولی. اور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی بھی جنگ ہو، اوکے، جنگ ہو یا سریہ جو ہے، ایک نام دیا جاتا ہے نا، اٹ از دا نیم آف دا پلیس، اٹ از ناٹ نیم آف دا پرسن. جنگ بدر ہے، بدر کا جگہ کا نام ہے. اسی طرح جو ہے غزوہ عشیرہ ہے، عشیرہ ایک جگہ کا نام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے عشیرہ جا کر وہ جگہ پہنچتے ہیں. کیوں پہنچتے ہیں؟ ابو سفیان جو ہے اپنا کیروان لے کر آ رہا ہے. کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ مکے سے لے کر آ رہا ہے. کہاں پہ؟ سیریا جانے کے لیے. اور سیریا ٹو مکہ جو راستہ ہے نا، اٹ ہیز ٹو گو وایا مدینہ، مدینے کو کراس کرتے ہوئے جاتا ہے. تو فار دیٹ ریزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا تھا. تو اس راستے کو اب یہ دیکھیں، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، ایک منٹ، اوکے اوکے.
اب اس ٹائم کیا ہوتا ہے، ابو سفیان کو معلوم ہو جاتا ہے، خبر مل جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو ہے اب ہمارے کافر مطلب ہمارا کیروان کو لینے کے لیے آ رہے ہیں، لوگ راستہ ہمیں روکنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے تیزی سے جو ہے راستہ بدل دیتا ہے، اوکے، اور دوسرے راستے سے کہاں پہ، سریا شام چلے جاتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا کیروان سے ملاقات ہی نہیں کرتے، اور یہاں پہ جنگ نہیں ہوتی۔ غزوہ عشیرہ ایکچولی یہاں پہ کیا ہے، بیکار نہیں بولیں گے، یہاں پہ جنگ نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ کیوں خاص چیز ہوتا ہے کہ غزوہ عشیرہ، دیکھیں وہاں پہ جنگ نہیں ہوئی ہے لیکن تھوڑے فائدے بھی ہوئے ہیں۔ غزوہ عشیرہ میں جو ہے جب یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹرنل ٹرائبس کو جو ہے اپنے ساتھ لے لیے تھے، اگریمنٹ کر کے ساتھ لے لیے تھے، تو وہ چیز فائدہ مند ہوا تھا۔ دیٹ مینس دین اسلام مطلب سپورٹنگ پیپل پھیلنا شروع ہوئے تھے۔ دوسری چیز از واٹ، اب یہاں پہ جو ہے ایک ہنٹ مل گیا ہے ابو سفیان کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاباز جو ہے ہمیں، لیکن دے آر الرٹ، الرٹ ہو گئے ہیں، کیا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، جب بھی ہم لوگ جائیں گے تو دے آر گوئنگ ٹو اٹیک اس۔ تو اب یہاں پہ جو ہے دیٹ الرٹنس ابو سفیان کو ہو گیا ہے، اوکے۔ اب ہمارے قافلوں کو جب بھی ہمارے کیراون جائیں گے وہاں پہ ہم نشانہ بنائیں گے۔ اب نہ یہ کیراون جب جا رہا تھا نا، کہاں پہ، سریا جا رہا تھا نا، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رکنا، اسیرہ کے پاس رکنا، وہاں پہ ملتے نہیں ہیں، اور ابو سفیان کو پتا چل جانا اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، آئی مین دوسرے جگہ چلے جاتا ہے۔ اب نہ، اب وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ another important thing کہ کیراون پہ ٹارگیٹ کیوں کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ ساتھ کیا وہ واقعہ ہوا ہے، کیوں ان لوگ کیراوان کو ٹارگیٹ کر رہے تھے؟ چاہے تو وہ ڈائریکٹلی مکہ جا سکتے ہیں یا راستے میں جا سکتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا ہو، لیکن جنگ وہاں پہ جا کے جنگ کر کے جو ہے مکہ فتح کر سکتے ہیں۔ بٹ وائی دا ورڈ کیراوان ہیز بین ٹارگیٹڈ، وہ کیا وہ واقعہ جہاں پہ کیراوان کو ٹارگیٹ کیا گیا تھا؟ تو لیٹ us know few of the واقعات جہاں پہ like why the caravan were being targeted۔ اب یہ واقعہ جو ہے اب جو بولنے والی ہوں وہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ، اور خاص طور پہ بدر سے پہلے ہوا ہے یہ، بدر سے پہلے ہوا ہے واقعہ، ٹھیک ہے نا۔ سعد ابن معاذ جو ہے مکہ سفر کرتے، اب یہ سعد ابن معاذ ہے کون؟ یہ سعد ابن معاذ جو ہے انصار کے مطلب مدینے میں پہلے جو ہے سعد ابن معاذ جو ہے دین اسلام قبول نہیں کیے تھے، دین اس کے بعد جو ہے لیٹر آن دین اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب یہ انصار کے سب سے بڑے سردار تھے۔ اب یہ جب ہے نا، اب یہ ان کا دوست، بہت عزیز دوست، اوکے، کون ہے؟ امیہ ابن خلف۔ امیہ ابن خلف کون ہے؟ جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا، ان کا مالک، جو ان کو تکلیف دیتا تھا، مارتا تھا، یہ سب کرتا تھا نا۔ تو یہ امیہ ابن خلف جو ہے سعد ابن معاذ کے دوست ہے۔ اب یہ دو، اب امیجن کریں آپ جو ہے ایک کنٹری میں ہے، دوسرا دوست دوسرے کنٹری میں ہے، تو ابھی جب آپ اس کے گھر جاؤ گے، مطلب وہاں پہ جاؤ گے، ایک میٹنگ کے لیے جا رہے ہیں آپ دوسرے کنٹری میں کنٹری سے بھی اسٹیٹس بولوں گی، یا میں اسٹیٹس بھی بول سکتے ہیں، یا آپ ہے نا شہر بھی بول سکتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر اگر ہم بولتے ہیں نا اف ایٹ آل وی آر ان ون پلیس، ارے یہاں پہ تو اب آپ بامبے میں ہیں، بنگلور میں ہے، یا بامبے میں ہے، یا حیدرآباد میں ہے، چنئی میں ہے، تو ویر ایور یو آر، تو آپ کے لیے کیا رہتا ہے، اچھا میں یہاں پہ جا رہی ہوں، مجھے کچھ کام ہے، شادی ہے یا کچھ میٹنگ ہے، میں وہاں جا رہی ہوں، تو میں کیا کروں گی، میں کس کے پاس رہوں گی؟ میں اپنے رشتے دار ہو، اگر رشتے دار وہ پلیس میں نہیں رہیں گے تو ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ اپنے دوست سے ملاقات کریں گے، اپنے دوست کے گھر میں رہیں گے، یا ہوٹل میں، یا دوست کے گھر ملاقات کریں گے۔ اب ہم کیا بولیں گے دوست کو؟ اچھا بتاؤ مجھے ایکچولی یہاں پہ جانا ہے، تو کس طرح جاؤں؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو پوچھتے ہیں کہ اچھا مجھے شاپنگ کرنا ہے، وچ از اے رائٹ ٹائم ٹو ڈو شاپنگ، جہاں پہ مجھے کراؤڈ نہیں چاہیے اور جلدی سے کر کے مجھے نکلنا ہے، کون سا ٹائم؟ تو آپ کا دوست کہتا ہے کہ یہ ٹائمنگز میں ہے نا بھیڑ کم رہتی ہے، یہ ٹائمنگز میں کرو، تو ہو از دا پرسن ہو از ٹیکنگ کیئر؟
آپ کا دوست ہی ہے نا یہ۔ اسی طرح اگر آپ کا دوست آپ کے گھر آتا ہے، مطلب آپ کے شہر آتا ہے فار سرٹن ریزن یا کچھ اور کام کے لیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی اپنا دوست کا خیال رکھتے ہیں، کھلانا ہو، پلانا ہو اور گھمانا ہو، یا جو جو اس کو چاہیے آپ اس کو کمفرٹ لیولز دیتے ہیں، اس کو مشورے دیتے ہیں، ہے نا؟ اسی طرح سعد ابن معاذ اور امیہ ابن خلف جو ہے یہ پرانے دوست تھے۔ بفور رسول اللہ، سوری، بفور اسعد ابن معاذ جو ہے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ دونوں ایک دم پکے دوست تھے۔ جاہلیت کے دور میں دونوں بزنس پارٹنرشپ کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، کیونکہ ابھی دیکھیں یہاں سے وہاں، وہاں سے جانا، اب مال جانا کرنا، آل دیس تھنگس، دے بوتھ آر ویری گڈ بزنس پیپل، اور بزنس از دا اونلی پروفیشن دیٹ یوز ٹو بی اوور دیر جہاں پہ منی زیادہ رہتا تھا۔ اوکے، اب امیہ جو جب بھی امیہ مدینہ جاتا تھا تو سعد ابن گھر کے پاس رکتا، معاذ کے گھر پہ رکتا تھا، اور سعد ابن معاذ جو ہے ہی از ٹو ٹیک گڈ کیئر آف ہم۔ جب سعد ابن معاذ جو ہے یہاں پہ جاتے ہیں مکہ، سو امیہ یوز ٹو ٹیک کیئر اور امیہ کے گھر میں رہتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے پورے لوگوں کو پتا ہے، مکہ کے پورے لوگوں کو پتا ہے کہ سعد ابن معاذ جو ہے امیہ ابن خلف کا مطلب دوست ہے، اور یہ دونوں پکے دوست ہے اور دونوں بزنس پارٹنرز ہے، تو پورے لوگوں کو پتا ہے یہ۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے یہ لگ بھگ مطلب فرسٹ ہجری میں، غور کریں فرسٹ ہجری میں ہو رہا ہے یہ، اوکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ چلے گئے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے سعد ابن معاذ جو ہے دین اسلام قبول کر لیے ہیں، لیکن مکہ والوں کو اتنا نہیں پتا کہ سعد ابن معاذ دین اسلام قبول کیے ہیں یا نہیں، دے آر ناٹ اویئر آف سو مچ آف دیٹ ون۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سعد ابن معاذ جو ہے امیہ سے کہتے ہیں اپنے دوست سے، میں جو ہے آ گئے ہیں مکہ، اینڈ دین ہی سیز میں طواف کرنا چاہتا ہوں، میں کب کروں؟ امیہ کیا کہتے ہیں، امیہ ابن خلف کیا کہتا ہے کہ اچھا میں ایسا وقت، مطلب واٹ ہی وانٹس کہ ایسا وقت بولوں گا جہاں پہ لوگ کم رہیں گے، وہ ہے دوپہر میں۔ دوپہر میں جو ہے دھوپ کے وقت سب لوگ سوتے رہتے ہیں، تو وہ ٹائم جو ہے بہت کم لوگ آتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اور ساتھ تم وہ ٹائم آ جاؤ۔ یعنی مطلب جب امیہ یہ باتیں کرتا ہے سعد ابن معاذ سے کہ نا اس طرح اگر آئیں گے تو پرابلم نہیں رہے گا، اب سعد کو کیوں چاہیے کہ آفٹرنون میں، سعد ابن معاذ کو کیوں چاہیے تھا آفٹرنون، سو دیٹ لوگ جو ہے زیادہ ان کو نہ دیکھیں، بیکاز ہی ہیز ایکسپٹیڈ اسلام۔ اب یہاں پہ جو ہے دو لوگ ایکسپٹ کریں اسلام، دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو کم ٹو مدینہ۔ اب یہ سب ہے، اگر آئیں گے تو قتل کر دیں گے، all those things was happening. So at that point of time he came over there. Okay, اب مدینے میں جو ہے he was over there. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب مدینے میں مطلب مکے میں جو طواف کر رہے تھے سعد ابن معاذ دوپہر میں، ابو جہل دیکھ لیتا ہے، اس کو اتنا غصہ آتا ہے، آئی تھنک، اوکے، ابو جہل دیکھ لیتا ہے اور اسے اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ کون ہے، تو نا امیہ کو پوچھتا ہے کہ یہ تمہارا دوست کون ہے، کیونکہ امیہ ساتھ میں تھے۔ جب عجیب ان کو کیوں عجیب لگ رہا تھا کہ یہ دھوپ میں طواف کر رہا ہے، جنرلی کوئی بھی دھوپ میں طواف نہیں کرتے ہیں، دوپہر میں نہیں کرتے ہیں، تو امیہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے، یہ میرا دوست سعد ابن معاذ ہے، یہ یاترب سے آیا ہے، مطلب مدینے سے آیا ہے۔ تو ابو جہل کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ چلانے لگتا ہے کہ تم طواف کس طرح سے امن اور آرام سے کر سکتے ہو، تم ہاؤ کین یو ڈو دس ون، یہ ہمارے باپ دادوں کا لیکن پلیس ہے، اور تم کس طرح آ سکتے ہو اور کر سکتے ہو، اور الٹا امیہ کو ڈانٹتا ہے کہ تم اس کو کیوں الاؤ کر رہے ہو، واللہ اگر امیہ کے مہمان نہیں ہوتے تو میں زندہ واپس نہیں بھیجوں گا۔ تو دھمکی دے رہا تھا، کس کون، ابو جہل جو ہے سعد ابن معاذ کو دھمکی دے رہا تھا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم یہاں پہ آؤ اور یہاں پہ آ کے طواف کرو، اگر تم اس کے دوست نہیں رہتے تھے، مہمان نہیں تھے، تو میں تمہیں قتل کر دیتا تھا۔ دیٹ واز اے دھمکی فرام ابو جہل۔ سعد ابن معاذ کا جواب دیکھیں، سعد ابن معاذ غصے میں آواز بلند کر کے کہتے ہیں کہ واللہ اگر تم مجھے دھمکاؤ گے اور طواف سے روکے گے تو میں تمہیں، اب غور کریں، اگر تم مجھے دھمکاؤ گے اور طواف سے روکو گے تو میں بھی کوئی ایسی چیز سے تمہیں روک دوں گا جو تمہاری ضرورت والی ہے، تو میں تمہیں اس چیز سے محروم کر دوں گا، اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ تکلیف ناک ہوگی، وہ ہے تمہارا شام کا ٹریڈ، جو تم کیراوان لے کے جاتے ہو نا شام، وہ مدینے کے وایا مدینہ جاتا ہے، تم مدینے کو کراس کر کے جانا رہتا ہے، میں وہاں پہ اٹیک کروں گا، میں وہاں پہ روک دوں گا تمہارا کیراوان، اب کرو گے کیا؟
اس نے یہ بات کعبہ کے سامنے سب کے سامنے کہتا ہے سو دیٹ مکے کے لوگوں کو سب کو معلوم ہو جائے کہ دس از دا تھریٹ، کہ اگر تم مجھے روکو گے، اگر تم مجھے ایسا دھمکی دو گے تو میں برابر وہاں پہ کیروان روکوں گا۔ اوکے، اب اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ انصار لوگوں کے دل میں بھی کفار مکہ والوں کے لیے، قریش کے لیے نفرت تھی، اور ان کو کیروانس کا روک میں they wanted in this way۔ اوکے، یہ پہلا واقعہ جو انصارس، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر نہیں ہے، یہ انصارس کا ہے۔ اوکے، اب نتیجہ کیا ہو رہا تھا؟ قریش کے کیروانس کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد جو ہے قریش کے کیروان کو ٹارگیٹ کرنا صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں تھا، بلکہ ایون انصار بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کیروانس کو روکیں۔ ٹھیک ہے، ابھی یہاں پہ جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے غزوائیں ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے غزواؤں میں انصار شامل نہیں تھے، یہ شامل نہیں تھے، یہ شامل ہوتے ہیں جنگ بدر میں، اس کے بعد ہی جو ہے غزوہ بدر میں ہی شامل ہوتے ہیں، اس سے پہلے شامل نہیں ہوتے۔ اب یہاں پہ جو ہے سعد ابن معاذ اور مسلمان قریش کے کیروان پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں اور قریش کے کیروان کو ٹارگیٹ کرتے ہیں۔ اب ناؤ، اب یہاں پہ دیکھیں گے لیٹ اس نو اباؤٹ بدر۔ اوکے، اب میدان بدر، جنگ بدر اب یہاں پہ ہی ہونے والا ہے نا۔ پہلا جو غزوہ ہوا ہے وہ یہ ہے غزوہ بدر۔ بدر ہے کیا؟ بدر ایکچولی ایک انسان کا نام بھی ہے اور ایک جگہ کا نام بھی ہے۔ ایک آدمی کا نام ہے، اوکے، بدر ابن یخلود۔ اوکے، اب یخلود ہے اس کا نام، تو یہ بنو دمرا قبیلے کا تھا۔ تو اس نے کیا کیا تھا؟ ایک کنواں کھودا تھا، اور وہ کنواں کھودا، ہی ہیز ڈن دیٹ ون، فار دیٹ ریزن اس کا نام، مطلب وہ کنویں کو کیا بولتے ہیں؟ بر بدر کہتے ہیں۔ بر بدر مطلب ویل آف بر کہتے ہیں، ویل کو کہتے ہیں، کنواں کو کہتے ہیں بر بدر، مطلب ویل آف بدر۔ تو اب یہ نام سے جانا گیا ہے وہ ویل، ہوتا 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 کیسا ہو گیا تھا؟ وہ جگہ کا نام ہی بدر سے مشہور ہو گیا تھا۔ اوکے، جنگ بدر، وہ ایکچولی ایک انسان تھا، اس کا نام بدر تھا، بدر ابن یخلود تھا۔ اس نے کنواں کھودا، کنواں کا نام بنا بر بدر۔ اس کے بعد جو ہے ہوتا 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 the place itself was called as بدر، so that is called as میدان بدر اور the plains of بدر۔ Now, let us note the location۔ دیکھیں before going ahead with the jung, we'll try to know these set of things کہ کہاں پہ ہے، کس طرح رہتا ہے، all those things، تب جو ہے ہم بہتر وے میں سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اب now let us know the location of جنگ بدر، سوری بدر پلیس۔ بدر کا علاقہ مکہ اور مدینہ کے درمیان، اٹ از ایکچولی، اگر دیکھیں اگر آپ انشاءاللہ حج یا عمرہ کریں گے نا تو میک شور دیٹ یو ونس گو ٹو بدر آلسو، یہاں پہ بھی جائیں، جا کے دیکھیں کہ جنگ کس طرح ہوتا ہے۔ دیر از اگین پلیس، اسکوائر پلیس ہے وہاں پہ، اسکوائر ٹرائنگل، ٹرائنگل نہیں، ریکٹینگل شیپ میں ایک پلیس ہے جہاں پہ باؤنڈریز ڈالے ہیں دیٹ یو کی ناٹ گو اوور دیر، اور وہاں پہ لوکیشنز بھی بتاتے ہیں جہاں پہ جنگ غزوہ بدر میں جو لوگ مارے جاتے ہیں نا، تو ان کو کہاں پہ دفنایا گیا ہے۔ دو سیٹ آف تھنگس دے ول بی شوئنگ اٹ، آل دوز تھنگس، مطلب وہاں کا علاقہ کو دیکھیں، آپ محسوس کریں، بیکاز دا فرسٹ جنگ رمضان کے مہینے میں تھا اینڈ اٹ واز آن 17th آف رمضان۔ یہ مکہ اور مدینے میں، مدینہ جب جاتے ہیں نا، مدینہ آن دا وے ہی آپ کو یہ دکھائی دیتا ہے، تو مکہ اور مدینے میں ہے، درمیان ہے، مدینے سے زیادہ قریب ہے یہ۔ مدینے سے فاصلہ اگر آپ دیکھیں گے 130 کلو میٹر ساؤتھ ویسٹ ہوتا ہے، اگر مکے سے دیکھیں گے تو 280 کلو میٹرز ہوتا ہے۔ اوکے، آج کے زمانے میں ماڈرن ٹرانسپورٹ اگر دیکھیں گے، بدر تک گاڑی سے تقریباً 1 گھنٹہ 50 منٹس لگتا ہے، if at all you are going from مکہ to بدر۔ اوکے، پرانے زمانے میں سواریاں ہوتے تھے، گھوڑے میں یا اونٹ میں جاتے تھے، تو ان کے لیے اراؤنڈ وہاں پہ پہنچنے کے لیے 3 دن لگ جاتے تھے۔ ٹھیک، اب نا اس سے پہلے جو ہے there was a major incident that has happened over here۔ جیسے کہ I told you نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں، مدینہ آنے کے بعد پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ this one مسجد بناتے ہیں۔ اوکے،
مسجد بناتے ہیں. فرسٹ مسجد بناتے ہیں, دین اس کے بعد کیا کرتے ہیں, بھائی چارہ کا کرتے ہیں, دیٹ از انصار اور مہاجرین کا. ہر مہاجرین ایک آدمی جو ہے ایک فیملی آف انصار اڈاپٹ کر لیتے ہیں, جہاں پہ دے ول ٹیک کیئر آف ہم, تو ان آل ان کا کھانا پینا رہنا ایک فیملی ممبر کی طرح اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو اس طرح جتنے بھی مہاجرین تھے پورے کے پورے ایک ایک فیملی آف انصار پھر اڈاپٹنگ ہم. تو یہ بھائی چارہ کا ہے, یہ ٹھیک ہے, بردرہڈ بولتے ہیں, یہ کرائے تھے. دین اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دا نیکسٹ اسٹیپ واٹ ہی ڈز از دا کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے رولس اینڈ ریگولیشنز کرتے ہیں کہ اب نو جوش کے ساتھ ہو تو وہ آل رولس اینڈ ریگولیشنز کا کرتے ہیں. اب یہ کانسٹیٹیوشن بنانے کے بعد دا نیکسٹ اسٹیپ واٹ ڈیڈ ہی ڈو, ہی وینٹ فار دس ون کہ ہے نا اب مجھے معاشرے کا چیک اپ کرنا ہے, چیز دیکھنا ہے, تو اکنامکلی ہاؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میک دس پلیس پاورفل, مطلب امپاورمنٹ کیسا کروں میں. تو وہاں پہ جابس کے لیے ضروری تھا, بہت سارے لوگ وداؤٹ جابس تھے وہاں پہ. اب جاب وہاں پہ چاہیے, مطلب پیسہ چاہیے. اب مہاجرین ہے, اب ان کو کمانا ہے, اب ان لوگ کیسا کمائیں گے, تو وہاں کا جائزہ کرنا شروع کیے ہیں. تو وہاں پہ جائزہ جب کر رہے تھے, یاسین اوور دیر از واٹ بزنس از ایکچولی دیٹ ہیپنس اوور دیر. تو بزنس کا کون, جوئش ویئر رولنگ دیٹ ون, یہودی رول کر رہے تھے بزنس کا, تو پورا ان کا ہی کنٹرول چل رہا تھا. تو ایز ہی ہیز بیکم دا لیڈر, تو وہ کنٹرول کٹ کر دیے تھے. ہی ہیز پٹ اپ در, ہر جگہ فیئرنس ہیز ٹو بی دیر, بےمانی نہیں ہونا چاہیے, فیئرنس رہنا چاہیے, اور ناپ تول میں کمی نہیں ہونا چاہیے, اور نو ون کین کنٹرول, سب کو آزادی ہے اپنا یو نو لینا لین دین کرنا, اپنا بزنس کرنا, سب کو آسان, مطلب ایوری ون ہیز اے فریڈم. سو واٹ ڈیڈ ہی ڈو, اکنامکلی اس طرح جب کرنا شروع کیے ہیں, لوگوں کو کام ملنا شروع ہوا تھا, پیسہ مل رہے تھے, کام مل رہے تھے, اپنا مطلب تو گھر کا جو ہے نا راشن پانی ملنا سٹارٹ ہوا تھا, گھر چلنا شروع ہوا تھا. ٹھیک, تو اس کے ساتھ ساتھ دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ واٹ ڈیڈ ہی ڈو کہ نا, دا نیکسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہی ہیز ورکڈ آن دس ون ملٹری ایریا. اب یہاں پہ جو آتا ہے دس ون کہ نا, اب کیونکہ یہاں پہ 80% جو ہے جنگ ہوتا ہے نا یہاں پہ, تو اب یہاں کے لوگوں کو سمجھانا ہے اور ان لوگوں کو سکھانا ہے, ان کو پورا ٹرین کرنا ہے نا. تو ٹرین کرنے کے لیے ہی نیڈس ٹو, دا سیکنڈ واٹ ہی ڈیڈ, پہلی چیز کیا ہے, اکنامیکل ڈیولپمنٹ کیے تھے کہ روزی کے لیے, کھانا پینا روزی کے لیے کس طرح کریں. تو جب روزی کا راستہ بنا دیے تھے, دا نیکسٹ اسٹیپ واٹ ہی ہیز ڈن, he has taken the most important thing is what faith. The next important thing was about this one, دین اسلام. اب یہاں پہ جو ہے سیکنڈ ہجری میں ہی بیک ٹو بیک جو ہے کمانڈس آنا سٹارٹ ہو گئے تھے کہ نمازیں, 5 وقت کی نمازیں کمپلسری ہو جانا, پھر روزہ جو ہے وہ کمپلسری ہو جاتا ہے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مینی تھنگس جو ہے کمپلسری, جو 4 5 پلرس ہے نا, 5 پلرس ہے نا, تو اس میں نیئرلی 4 پلرس مسٹ ہو گئے تھے. جیسے کہ لا الہ الا اللہ, ہر مسلمان ہیز ٹو سے لا الہ الا اللہ, مسلمان بننا ضروری ہے. دوسرا چیز واٹ ہی ہیز ڈن از واٹ کیا, نماز 5 ٹائم نماز فرض بن گیا ہے. اوکے, دس ہیز ہیپنڈ. دا تھرڈ اسٹیپ واٹ ہیز ہیپنڈ از واٹ, روزوں کے بارے میں, اینڈ دین اس کے بعد وضو کے بارے میں, اوکے, طہارت کے بارے میں. یہ پورا جو ہے نا بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک بیک ٹو بیک رولس آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں. کیوں, کیونکہ سورۃ البقرہ ہے نا, سورۃ البقرہ ہی فرسٹ نازل ہوا ہے جہاں پہ رول سٹارٹ ہو گئے ہیں. اینڈ دیز, اب اس کے لیے ہے نا آپ کو سورۃ البقرہ میں ہی دکھتا ہے, حج کے بارے میں سورۃ البقرہ میں ہے, اوکے, نمازوں کے بارے میں ہے, وضو کا طریقہ ہو, آپ کو پورے ہے نا مدینی پیریڈ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے. مکہ پیریڈ میں یہ ضروری ہی نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ لوگ ایمان ہی نہیں لائے تھے, ہے نا. اب یہاں پہ جو ہے اب یہاں پہ جو ہے اٹ ہیز بیکم لائک دس. تو اس وجہ سے جو ہے پیپل اسٹارٹیڈ. تو دا سیکنڈ تھنگ واٹ ہی ہیز ڈن از واٹ, لوگوں میں ہے نا دین اسلام کا یہ جو ہے لانا, اسٹرانگ کرنا واز مور امپورٹینٹ. اب نا زکوٰۃ کا بھی اسٹارٹ کر دیے تھے, زکوٰۃ کا بھی ہو رہا تھا. ایک چیز نہیں ہوا, دیٹ واز حج. حج جو ہے مینڈیٹری, یہ سب 8 آف ہجرا ہوتا ہے, اوکے, ہجرت کے 8 ایئر میں ہوتا ہے. دس از ہیپننگ ان سیکنڈ ایئر. سیکنڈ ایئر میں یہ 4 چیز فائنلائز ہو گئے ہیں. ٹھیک, اب غور کریں. دا فرسٹ واز اباؤٹ اکنامیکل تھنگ, مطلب جہاں پہ جابس کا ہو, مطلب روزی روٹی کا. سیکنڈ واز دین اسلام کا یہ لے کر آئے ہیں,
اوکے، ان کو اندر سے اسٹرانگ بنا. ایک تو کھانا پینا، رہن سہن، رہنے کے لیے سب وہ چیزیں کا ارینجمنٹ کیے تھے. نیکسٹ از ان کا ایمان اسٹرانگ رہنا چاہیے، ایمان تازہ رہنا چاہیے. دس از اے سیکنڈ. اینڈ تھرڈ از کمس دا پولیٹیکل ون، دیٹ از ٹریننگ. کس طرح ملٹری کس طرح لے کے جانا ہے، اب کس طرح کرنا ہے. اب ان لوگوں کو جنگجوؤں کو بنائے ہیں، ایمان وہاں پہ اسٹرانگ کیے تھے. کہاں پہ؟ مکے میں. اب یہاں پہ جو ہے امپلیمنٹ، دیٹ واز دا تھیوری اینڈ دس از دا پریکٹیکل. وہاں پہ جو ہے دین اسلام کو پورا سمجھا رہے تھے، کر رہے تھے فالو کرنا، یہ سب وہاں پہ ہو رہا تھا. یہاں پہ آنے کے بعد امپلیمنٹ سٹارٹ ہو رہا تھا. سو اف یو جسٹ سی دی سیٹ آف تھنگس نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار آپ پہچان سکتے کہ کیا امیزنگ طریقے سے ہی از ڈوئنگ ہز پلاننگ. آپ غور کرتے جائیں چھوٹی 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 چیزوں میں، ہر جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہی از ڈوئنگ، کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں سچویشنز کو، کس طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھیں انوائرمنٹ بنا دیے ہیں ڈائریکٹلی، ہی ڈidn't امپوز اینی رولس. رولس امپوز کرنے سے پہلے انوائرمنٹ بنائے ہیں، جگہ بنائے ہیں، ماحول بنائے ہیں. ماحول بنانے کے بعد ہی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ. اب کوئی منہ ہی نہیں کھول سکتا ہے، کوئی کچھ بول ہی نہیں سکتا ہے. دیٹ از the way he was handling up things. اب اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اسٹیپ واز کیراوان پہ اٹیک کرنا، جنگ بدر کا. اب یہ جنگ ہو رہا کیوں؟ بیکاز دس از دا ریزن ایز ٹو وائی اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب دیکھیں چینج آف قبلہ ہوا تھا. اس کے بعد دا نیکسٹ اسٹیپ دیٹ ہیز ہیپن واز چینج آف قبلہ. قبلہ کا چینج آف یہاں پہ کیوں ہوا تھا؟ جسٹ ٹو نو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہی وانٹیڈ ایٹ دا سیم ٹائم، اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرے اور کون نہیں کرے. مطلب حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ وانٹیڈ ان دس وے. اوکے، تو وہ بھی ہو گیا تھا چینج آف قبلہ. اب نہ، اب جنگ بدر کا ہونے سے پہلے 3 ہفتے پہلے جو ہے چینج آف قبلہ جب ہوا تھا نا، اس سے 3 ہفتے پہلے ہی جو ہے دس ہیز ہیپنڈ، غزوہ بدر. ٹائمنگز دیکھیں آپ، قبلہ کی تبدیلی جو ہے جنگ بدر سے کم 1 مہینہ، 3 منتھ 3 ویکس، مطلب 1 مہینے کے ٹائم ہی ہوا ہے. دیٹ از 3 ویکس تقریباً. پہلی چیز. دوسری چیز سمبولک میننگ کیا ہے کہ ایک اہم اشارہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قبلہ کا طرف رخ چینج کرنا. اوکے، اب یہاں پہ جو ہے مکہ کے، اب یہ کدھر چینج ہو رہا ہے؟ قبلہ طرف جو ہے مکے کی طرف چینج ہو رہا ہے. پھر مسلمانوں کو مکے میں جو ہے جنگ بدر میں جو ہے اگین جیت حاصل کرنا. اٹ از اگین اے نشانی ٹو سے دیٹ ایون مکہ بھی جات پلیس بھی تم فتح کرو گے. اب جب قبلہ مکہ کے طرف ہے اور تم جنگ بدر میں جیت گئے ہو، دھیرے دھیرے مکہ بھی تمہارا ہو جائے گا. سو ہاؤ اٹ از ریلیٹڈ، یہ چیز دیکھیں. اوکے، دس از بیسکلی. دیکھیں ایک چیز، جب بھی اللہ تعالیٰ کو تھام لیں گے نا، وہ راستے بناتے جائے گا، بناتے جائے گا، بناتے جائے گا، اور ہم صرف چلتے جائیں گے. بس اس کو تھامنا ضروری ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا ضروری ہے. اگر یہ چیزیں کریں گے نا، راستے آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ کھولے گا. وی ڈونٹ نیڈ، ہم صرف بیٹھ کے سوچتے ہیں اللہ ایسا ہوگا کیا، ہوگا نہیں. آپ کا وہ درد بھی پہچان کے آپ کے لیے راستے کھولے گا وہ رب العالمین. تو اپنے اپنے آپ کو، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں جی جان کے جو ہے اللہ کے لیے کریں. آپ خوشی سے بیٹھیں، خوشی سے پڑھیں، خوشی سے سمجھیں، خوشی سے عمل کریں. شو دیٹ ہیپینس اینڈ ایگرنیس. آپ کا شوق، آپ کی محبت بتائیں. بیکاز ہمارا رب العالمین is going to watch that one and based on that one he is going to give us انشاءاللہ. اوکے، اب یہاں پہ دیکھیں. دیکھیں I'll try to make it more easy and simple. ٹھیک ہے، غزوہ بدر کبریٰ، کبریٰ مطلب دا گریٹ بیٹل آف بدر. اس کو گریٹ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ غزوہ بدر صغریٰ جو اسمال بیٹل آف بدر ہے نا، اس سے الگ کرنے کے لیے اس کو بڑا کہا جا رہا تھا. صغریٰ مطلب چھوٹے چھوٹے بیٹلز جو ہوئے تھے،
جو قریش کا ابو سفیان کا کیراوان کو روکنا، یہ اس کے جو ہو رہا تھا نا، دیٹ از اگین اے اسمال. پہلا سٹیج غزوہ بدر کا پہلا سٹیج جو ہے غزوہ عشیرہ کو کہا جاتا ہے. وہی غزوہ عشیرہ کو پہلا سٹیج کہا جاتا ہے بیکاز یہ کب ہوا تھا؟ جمادہ الاول میں ہوا تھا، سیکنڈ ہجری میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشیرہ کے علاقے میں گئے تھے، اپنا کیمپ لے کر گئے تھے. اور وہاں پہ جو ہے جمیدہ الثانی تک وہاں پہ ہی واز ویٹنگ اوور دیر. پھر اس کے بعد جو ہے مکہ واپس آ جاتے ہیں بیکاز دا کیراون ہیز گون. ابو جہل کو پتا چل گیا تھا، ابو سفیان کو، اور وہ دوسرا راستہ لے لیے تھے. جب مسلمس نے ایکسپیکٹ کیا کہ قریش کا کیراون واپس آ رہا ہے، اب یہ غور کریں، واپس آ رہا ہے مطلب سریا چلے گئے، اب واپس آ رہا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیراوین کا پتہ لگ گیا ہے کہ اب ناؤ اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب یہ چیز جو ہے جنگ بدر کا آغاز ہوتا ہے. ابھی دیکھیں غزوہ بدر صغرا، دا اسمال بیٹل کون سا ہے؟ وہ غزوہ عشیرہ. عشیرہ از اے پلیس جہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانٹیڈ ٹو اسٹاپ دا کیراوان. کہاں سے آ رہا تھا کیراوان؟ مکہ سے آ رہا تھا، مکہ سے سریا جانے کے لیے. تو جب مکہ سے سریا جب کیراوان جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مطلب عشیرہ از اے پلیس جہاں پہ ویٹ کر رہے تھے. اب وہاں پہ جو ہے جب پتا چل جاتا ہے ابو سفیان کو، وہ راستہ دوسرا لے لیتا ہے اور چلے جاتا ہے. اب واپسی کا جو ہے دیٹ واز کالڈ ایز، یہ چھوٹا جنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز وہاں پہ اس کو اشارہ مل گیا ہے کہ یہاں پہ کچھ ہونے والا ہے، یہ لوگ ہمارے پیچھے پڑے ہیں. آ گیا ہے کس کو؟ ابو سفیان کو آئیڈیا آ گیا ہے. واپس واپسی میں اٹ واز ان دا منتھ آف رمضان. واپسی جب آ رہا تھا ابو سفیان کیراوان لے کے، ایٹ دیٹ ٹائم جنگ بدر کا جو ہے غزوہ بدر کبریٰ کا آغاز ہوتا ہے. دیٹ از اے ٹائم اٹ ایکچولی اسٹارٹس. ٹھیک، اوکے. اچھا، آئی تھنک آل دوز تھنگس. اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو کیراوین ہے نا، ہسٹری میں سب سے بڑا کیراوین ہے. یہ جو واپس آ رہے تھے لوگ، صحیح مسلم کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ انس ابن مالک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ جو سپاہی واپس آتا ہے نا، رسول اللہ علیہ وسلم جاسوسوں کو بھیجے ہیں. جب جاسوس واپس آتا نا، نبی صلی اللہ جب آتا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، انس ابن مالک جو تھے نا وہ تھے، یہ ایکچولی چھوٹے تھے 7 سال کے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے، باقی کے سب کو بھیج دیے تھے آپ باہر جائیں، مجھے کچھ بات کرنا ہے. تو روم خالی کر دیے تھے صرف وہ آدمی سے، مطلب جاسوس سے بات کرنے کے لیے. جب جاسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور لوکیشن اور حالات بتاتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کتنا، کب آنے والے ہیں، کیا ہے، کون، یہ سریا سے، اوکے، کون کیراوان لے کے مکہ کے لیے قریش لوگ. اب یہ چیز آپ کو صحیح مسلم میں ملتی ہے. ابن اشاق کی حدیث میں کیا ذکر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ اور سعد ابن زید کو کیراوان کا ٹریک کرنے کے لیے جاسوس کی طرح بھیجا تھا. یہ دونوں لوگ جو ہے کیراوان کو تھوڑی دیر فالو کرتے ہیں، پھر فالو کرنے کے بعد پھر جلدی سے واپس مدینہ آ کر رپورٹ کرتے ہیں کہ کیراوان ابو سفیان کون کون کتنے لوگ ہیں. تو تقریباً 100,000 اونٹ تھے. اب یہ وہ کیلکولیشن از امپورٹنٹ نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرنا ہے تو پریپریشن کے لیے سامنے والے لوگ کون ہیں، کتنے لوگ ہیں. تو یہ دونوں لوگ، اب یہ اس کا نام کہاں پہ آتا ہے؟ صحیح مسلم میں صرف اتنا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جاسوس کو بھیجے ہیں. لیکن ابن اشاق کی حدیث میں کیا آتا ہے؟ وہ طلحہ ابن عبید اللہ ہے اور سعد ابن زید ہے. جہاں پہ یہ دونوں جاتے ہیں چیک کرتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ 1,000 اونٹیں ہیں. یہ کیراوان قریش کا ریکارڈڈ ہسٹری میں سب سے بڑا کیراوان تھا، جس کا سب سے بڑا مطلب کیا ہے. اب یہاں پہ غور کریں، مسلمان کا مال اور پراپرٹی جو ہے مکہ میں سیز کر کے یوز کر رہے ہیں لوگ. یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا مال اور ویلتھ، صرف اپنا نہیں ہے، اپنی چیزیں نہیں ہے، ایون جو ہے مسلمان کی چیزیں بھی لے کر بیچنے کے لیے آ گئے ہیں. اب آپ کو پتا چلا وائی دا کیراونس آر بین ٹارگیٹڈ. بول سکتے ہیں ارے یہ تو غلط ہے،
ان لوگوں کی مال ہے، ہم جا کر کیروان کو کس طرح ہم لوگ روک سکتے ہیں، ہم لوگ لوٹ مار کیسا کر سکتے ہیں، ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں. ایکچولی ٹو سے اس میں جتنا بھی مال ہے، ان کے مسلمان لوگوں کا مال بھی لوگ لے کے جا رہے تھے. مسلمان لوگوں کا مال لے کے جانا، دیر پراپرٹی سیز کر لیے ہیں، ان کا جتنا بھی پراپرٹیز ہے پورا لے لیے ہیں ہم لوگ، لے کر کر کے دیر. تو obviously آئے گا نا، وہ مال ان کا نہیں ہے، وہ مال ہمارا ہے، ہمارا حق کا ہے. وہ حق کا مال لے رہے وہ. اٹ از ناٹ لائک کسی پہ دباؤ ڈال کے ان کو یہ کرنے کے لیے نہیں. انصار کیوں انوالو ہونا چاہ رہے تھے؟ انصار کیوں انوالو ہو رہے؟ کیوں؟ کیونکہ سعد ابن معاذ کیا کہتے، تم مجھے روکو گے تو میں وہاں پہ روکوں گا، تم مجھے کیوں روک رہے ہو؟ انصار کو غصہ اس چیز کا ہے کہ ہمیں جو ہے کعبہ جانے نہیں دیتے، ہمیں طواف کرنے نہیں دیتے، ہمیں کعبہ سے روکتا ہے کون؟ ابو جہل. تو یہ غصہ انصار کو ہے. مسلمان کو کیا ہے کہ مسلمان لوگ جو ہے ہمارے گوڈز جو ہے وہ لے کے جا کے بیچ رہے ہیں، ہمارے پورا پراپرٹی سیز کر لیے ہیں، اپنی طرف ہتھیار لیے ہیں، تو ہمارا مال ہے، وہ ہمارا حق ہے. دیٹ از اے تھنگ. اگر دوسری چیز از واٹ، یہ چیز کو روکیں گے تو ان لوگ یہ آئیں گے، دے کی ناٹ یوز دا پراپرٹیز آف دیم، رائٹ؟ اب وہ چیز ہو جاتا ہے. اتنا زیادہ مال تھا، اگر آج کے زمانے میں دیکھیں تو اراؤنڈ $5 to $20 million کا ہوگا مال، اتنا زیادہ تھا. اوکے. اگر آپ دیکھیں گے، یہ بہت بڑی اپرچونٹی تھی، کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے. تو دے وانٹیڈ کہ الرٹ ہو جائیں گے، ہم لوگ ضرور کریں گے کیونکہ یہ ہزار ہے. اب یہاں پہ پلاننگ سٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ دونوں جا کر صحابہ جا کر پہچانتے ہیں کتنے ہیں، اب یہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے کہ یس، اب یہاں پہ پلاننگ شروع کرنا ضروری ہے. وداؤٹ پلاننگ ہم لوگ اتنا بڑا مال، اتنے زیادہ لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں. سو دیٹ پلاننگ ہیز لیڈ ٹو غزوہ بدر کبریٰ. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں اب یہاں پہ دیکھیں، صحیح مسلم کے حساب سے کیا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا لیسن کیا ملتا ہے؟ پہلے الزام لگاتے تھے پروفٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، لوگ الزام لگا رہے تھے کہ راستے میں جتنے بھی آتے ہیں کیراوانس، خاص کر مکہ سے آتے ہیں، یہ لوگ جو ہے لے لیتے ہیں اور چرا لیتے ہیں all this thing. یہ الزام جو کرتے ہیں وہ بالکل غلط تھا. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بھی از واٹ اگین ایز آئی سیڈ کہ ان کا ہی مال کو سیز کر رہے تھے لوگ. دیٹ واز اے میجر ریزن. اوکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کرتے ہیں؟ پورے صحابہ کو، اب ناؤ دا مشن بگنس، رائٹ؟ تو صحابہ کو سب پورے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اناؤنس کرتے ہیں کہ اوکے، ہم سب کو کہیں جانا ہے، ہم سب کہیں جا رہے ہیں، جو جو آنا سمجھتے میرے پاس، میرے ساتھ پلیز آئیں. انہوں نے صرف کہا ہم ایک مشن پر جا رہے ہیں، جو اپنے جانور تیار رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے گا. جو اپنے پاس جانور ہے، تیار ہے، تو وہ میرے ساتھ آئے گا. کچھ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جانور تیار نہیں ہے، دوسری جگہ نہیں ہے، مطلب دوسرے لوگ کہتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، تو کیا مجھے آنا پڑے گا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں نہیں، صرف وہ، صرف جو یہاں اور ابھی تیار ہے، ابھی رائٹ نہ تیار ہے، صرف ان لوگ چاہیے. ہم ابھی نکل رہے، اٹس آن اسپاٹ، اٹس ناٹ اے لانگ وے، آن اسپاٹ کی تیاری ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. اوکے. دا نیکسٹ، ابن اشاق کے مطابق، مطلب ان کے حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی کہتے ہیں کہ قریش کا کیراون آ رہا ہے، جو واپس مطلب واپس آ رہا ہے. اب اس میں قریش کا مال ہے، چلو اس کو روک کے حاصل کرتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے، اب یہ دو حدیثیں کیسا، دو بھی حدیثیں از رائٹ نا. ابن اشاق کا حدیث ہم غلط نہیں بول سکتے ہیں، جہاں پہ اٹ سیز کہ ان کو قریش والوں کے بارے میں پلاننگ کو انفارم کر دیے ہیں، ویرا صحیح مسلم کے حدیث میں کہا جاتا ہے کہ انفارم نہیں کیے ہیں. تو دونوں کریکٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اف یو جسٹ سی دس ون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ہی پبلک اناؤنسمنٹ نہیں کیے ہیں. قریش کے ساتھ جو سپائی جانے والے تھے، صرف تھوڑے لوگوں کو ہی پتا ہے کہ قریش کے جو ہے، ہمارا مشن از واٹ ٹو ٹارگیٹ قریش، ان کا کیراوین کو ٹارگیٹ کرنا ہے، صرف تھوڑے لوگوں کو ہی پتا ہے. وین جب عام لوگوں سے بات کرنا شروع کیے تھے، سو ہی ڈidn't ٹیل دا ایگزیکٹ مشن.
مشن کے بارے میں جو کب بولتے ہیں؟ راستے میں جب جاتے ہیں، جب لوگ آ جاتے ہیں۔ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بیکاز اگرچہ میں پہلے ہی بول دوں گا اس میں کوئی کفار مکہ کا سپاہی ہے تو وہ جا کے انفارم کر دے گا۔ جب جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں نا، نکلنے کے بعد راستے میں ہی ٹیلس۔ اب اس میں پلاننگ دیکھیں ان کا ٹیکٹ ہے، کسی کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ کہاں جا رہے، یہ سرپرائز ٹیکٹک تھا۔ صرف 40 گارڈز کیراوین کو پروٹیکٹ کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اراؤنڈ 200 to 300 لوگ ان کے لیے کافی تھا، زیادہ لوگوں کو لے کے نہیں گئے تھے۔ جو ابھی ان لوگ تیار جو تھے نا، اراؤنڈ 200 سے 300 لوگ تیار تھے اور ان کو ہی لے کے گئے تھے۔ اب نہ ہو، اب یہ جب چل رہا تھا نا، مدینے میں بات چیت ہو رہی تھی نا کہ کون کون لوگ میرے ساتھ آئیں گے، یہ پہلا جنگ ہے تو سب لوگ ایکسائٹیڈ ہے، سب لوگ ایکسائٹیڈ۔ اور اس میں سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ بچوں کو تھا، مطلب نوجوانوں کو ہے نا سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ تھا۔ اور اب مسلمان پہلے کیمپ پر پہنچے اور ٹینٹ لگائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب پارٹیسپینٹ کا ڈیٹیل سروے کر رہے تھے۔ اب ٹینٹ لگا دیے ہیں، سب لوگ آ گئے ہیں، ٹینٹ لگا دیے ہیں۔ اب ٹکڑوں میں ایکسپلین کر رہی ہوں میں آپ کو۔ اب یہاں پہ جب نام دیکھ رہے تھے نا، سب لسٹ میں کون کون ہے، کیا ہے، کون کون، سب کے چہرے دیکھ رہے تھے، سب کو پہچان رہے تھے، نال دوست۔ انہوں نے نوٹس دو چھوٹے بچوں کو دیکھے تھے، ایک کا نام البرا، اوکے، البرا ابن عزیب ہے، اور دوسرے کا نام عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ دونوں کا ایج جو ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ہے نا، ان کا بیٹا عبداللہ ابن عمر، یہ دونوں 14 ایئرس کے تھے۔ جب 14 ایئرس کے تھے نا تو اٹ واز ناٹ الاؤڈ کہ 15 سال مطلب جنگ میں شرکت کرنا، مطلب 15 ایئرس کے ہوں گے تو تبھی دیور الاؤڈ۔ وہ زمانے کے بچے جو تھے نا، میچورٹی زیادہ تھا، ذہنی طور سے تیز تھے، فزیکلی دے ور ویری اسٹرانگ۔ 14 ایئرس تک جو ہے بچے کو جو ہے کمپلیٹ لیول میں اس کو ہر چیز سکھا دیا جاتا ہے، جنگ کرنے کا ہو، پلاننگ کرنا ہو، کس طرح کرنا ہو، وہ ایک نیڈر بن جاتے ہیں بچے 14 15 ایئرس میں ہی۔ وہ جو ہے ایک میچورڈ مین کی طرح ہے نا، بیہیویئر ہو، سمجھداری، بات چیت کرنا، ایوری تھنگ، اوکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ دو بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ دونوں تیار نہیں ہو، ایز پر دا رولز، ایز پر دا ایج، یو آر 14 ایئرس، آپ دونوں شرکت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو دس از دا ایگرنیس دیٹ ہیز ٹو بی ہائی لائٹڈ۔ اب اس چیز سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ آج کے یوتھ، آج کے تھنگ، ہاؤ آر وی سیٹنگ اپ آر چلڈرن؟ ہمارے بچوں کو کس طرح ہم پال رہے ہیں؟ کیا وہ درد سہ سکتے ہیں؟ کیا وہ جذبات لے سکتے ہیں؟ کیا وہ مشکلوں کا سامنا کر سکتے ہیں؟ کیا سچویشن کبھی آیا تو اینی سچویشن آیا تو اس کو فیس کر سکتے ہیں اور اپنے عقل یوز کر سکتے ہیں؟ ڈو دے ہیو دا ویپنس ان دیئر ہینڈس؟ اب ویپنس آر واٹ؟ وہ زمانے میں ان کے لیے دعائیں اور ان کے اوزار، اب یہاں کے لیے ویپنس ہے کیا؟ the weapons are their duas and their tactics how to handle up things. Are the children prepared or not? تو یہ چیز ہمارے لیے سبق ہے کہ how are we putting up the things for our children، ٹھیک ہے۔ اب ناؤ دیکھیں، یہ دیکھیں گے کہ جنگ بدر میں کتنے لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ٹوٹل آرمی جو کہ ہے اراؤنڈ 315 کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں 313 کہتے ہیں، کچھ کتابوں میں 317، تھوڑوں میں 310، یہ بھی آتا ہے۔ یہ سب لوگ جو ہے والنٹیئرس ہیں، ان کو پیسہ کچھ نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ان کو فورس نہیں کیا جا رہا تھا، بائی دیر ول دے آر کمنگ۔ اب یہاں پہ دیکھیں مہاجرون کتنے ہیں، 83۔ سو اراؤنڈ 83 مہاجرون جو ہے دے ہیو کم فرام مکہ۔ مکہ میں اراؤنڈ 83 to 84 پیپل ہیو کم فرام مکہ۔ تو مہاجرون پورے کے پورے 100% تھے 83۔ اور اوس اور خجرج یہ دونوں کو نے مسلمان انصارز بن گئے ہیں، مسلمان۔ اوس دیکھیں گے، اوس ٹرائب 62، خجرت کے 170۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ خجرت جو ہے ڈبل کیوں ہے اوس ٹرائب سے؟ کیونکہ خجرت کا پاپولیشن جو ہے زیادہ ہے کمپیئر ٹو اوس۔ خجرت میں مسلمان کے پرسنٹیج زیادہ ہے کمپیئر ٹو اوس، اوکے۔ حضرت جو ہے ایک غریب ٹرائب ہے، ایک پور ٹرائب ہے، جہاں پہ جو ہے پہلے ان لوگ کنورٹ ہو گئے تھے۔ اگر آپ غور کریں گے، وے بیک وین وی ڈوئنگ آر انیشیل سیٹ آف سیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
वादियों में जाके एक एक ग्रुप कैंप्स में जाके जब हज के लिए आते हैं ना, तो सबको इनवाइट कर रहे थे। तो वो ही वाज इनवाइटिंग वन वन सेट ऑफ पीपल। तो एक एक जगह जाते थे, देन ही टू टॉक टू देम, वो कैंप में जाते हैं, देन उसके बाद दूसरा कैंप को जाते, एक एक टेंट में जाकर ही वाज टॉकिंग। तो एक चार थोड़े लोग है ना, चार पांच लोग बैठे हुए थे, जहाँ पे उन लोग बैठ के बातें कर रहे थे, बाहर बैठे हुए थे लोग बातें कर रहे थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर दीन की दावत देते हैं। वो लोग खजरज के लोग हैं। ओके, वो लोग खजरज के लोग हैं, और एट द सेम टाइम वो गरीब थे। तो दे एक्सेप्टेड इस्लाम इमीडिएटली। अब ये चार लोग जाकर फिर अगेन दे स्टार्टेड गेटिंग पीपल। सो वहां से औस वालों को भी इनविटेशन आया था, तो थोड़े थोड़े करके। सो द बेस वाज दीज पीपल, बिकॉज लोग गरीब थे, तो इमीडिएटली दे हैव एक्सेप्टेड, बिकॉज इतने सारे चीज, मतलब लूट मार नहीं होगा, इसमें फायदे क्या क्या थे। अरे लूट मार नहीं होगा, बेटियों को बीवियों को प्रोटेक्शन रहेगा, और यतीमों का माल नहीं ये किया जाएगा। दे वर वेरी हैप्पी, ये माल नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उन लोग के लिए वही है ना, सेफ गार्ड नहीं था। तो दीन इस्लाम ये ऐसा अजीब दीन है जहाँ पे इतना सेफ्टी है, इतना अच्छा है, सेफ्टी भी है और इज्जत भी है। बहुत अच्छा दीन है, दो एक्सेप्टेड दैट वन, क्योंकि गरीबों को वो नहीं मिलता था। ठीक है। जानवरों को देखेंगे, जानवर कितने थे। हॉर्स सिर्फ दो थे, जुबैर इब्ने अल अवाम और मिqदाद अल असवद। ओके, ये दोनों के पास ही जो हॉर्स थे। कैमल्स कितने थे, अराउंड 70 to 100 के बीच में थे। हर तीन, अब कितने लोग देखें, एक कैमल में तीन लोग बैठते थे। ओके, और शिप बेसिस में चलते थे, थोड़े लोग बैठे हुए रहते थे, थोड़े लोग चलते थे। इट यूज टू हैपन इन दैट वन। अगर आप देखेंगे 310 में एक खास चीज है। एक हदीस में आता है कि हजरत अबू दर्रा अल गिफारी प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कितने रसूल हैं, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है, रहता है कि 310 रसूल है। बैटल ऑफ दाऊद अलैहिस्सलाम अगेंस्ट गोलियत, उनका साथ जब हुआ था, उनके पास कितने सोल्जर्स थे, तादाद कितने थे, इट इज अगेन 310। जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब ये कैमल शेयर करने का वाकया देखें, ये बिकॉज कैमल्स कितने थे, वहां के 1000 कैमल्स है, यहाँ पे कितने कैमल है, 70 to 100। तो अब यहाँ पे जो है कैमल्स, साहबा को कैमल को शेयर करना पड़ा, तीन लोग पर कैमल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अली इब्ने अबू तालिब का कैमल दिया गया था। साथ में अबू लुबाबा थे। अबू लुबाबा जो है, इंशाल्लाह आगे के इसमें हम एपिसोड्स में देखेंगे। मस्जिद से पहले अपने आप को बंद कर लेते हैं, एक इंसिडेंट होता है, इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट दैट वन। ओके, इमेजिन करें कि आप जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कैमल शेयर करे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, हम लोग क्या करते हैं, मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बैठ जाएं, आप कैमल में जाएं, हम आपके बाजू चल के आएंगे, हम पैदल आएंगे। तो उसी तरह जो है अली और अबू लुबाबा जो है यही बोलते हैं कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों, हजरत अली और लुबाबा, हम दोनों चल के आएंगे, आप जो है कैमल पे बैठे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिस्पॉन्स देखें। देखिए, एक 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 छोटी 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 क्वालिटीज में उनके अखलाक हमें पता चलता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही खूबसूरत अंदाज से जवाब देते हैं कि तुम दोनों मुझसे छोटे या कमजोर नहीं। मैं, मतलब मुझसे छोटे या कमजोर नहीं, और मैं तुम दोनों से कम दर्जे का हकदार नहीं हूँ। हम दोनों अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। ना मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो। ना तुम देखिए, रुतबे के हिसाब से देखेंगे तो मैं बड़ा हूँ, तुम लोग छोटे हो, इसलिए मुझे रुतबे के हिसाब से बिठा रहे हो, नहीं। हम सब अल्लाह के लिए काम करें, तो दैट मीन्स वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। दूसरी चीज, अगर आप समझते हैं कि कमजोर हूँ मैं कमजोर हूं और तुम दोनों ताकतवर हो इसलिए चल रहे हो, ऐसा नहीं है। तुम भी और मैं, हम दोनों का, अगर हेल्थ वाइज देखेंगे, कमजोर हम तीनों भी, कोई कमजोर नहीं है, सब लोग ताकतवर है, सब लोग आर एट द गुड स्टेट ऑफ हेल्थ। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला का रिवॉर्ड बराबर है सबके लिए। मैं रसूल हूं, मैं जो तुम लोग ये है, तो मेरे लिए ज्यादा, आप लोगों के लिए कम नहीं है। इट इज इक्वल। सो इसलिए इन दैट वे, मैं थोड़ी देर बैठूंगा कैमल के ऊपर, और थोड़ी देर में चलूंगा। आप लोग थोड़ी देर बैठें, आप लोग थोड़ी देर चलें। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टर्न बेसिस जो है, इक्वालिटी, फेयरनेस, ये लेकर आए हैं।
تو ہر چیز میں جو ہے یہ مینٹین کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اوکے. اب یہ سائیکولوجیکل افیکٹ آن آرمی کیا تھا؟ آرمی کے لوگ لوگ جو ہے ڈیزرٹ، ہیٹ، پیاس، ڈسکمفرٹ ہے نا. اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے واک کر رہے تھے، وہ کوئی شکایت نہیں کر رہے تھے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں، دوسرے چلتے 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 تھک جا رہے ہیں، تو یہ بے انصافی رہتا ہے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے تھے. ان کے اخلاق، ان کی سمپلسٹی، ان کی وجہ سے سب لوگ ان کو محبت کرتے ہیں، سب نیچے اترتے ہیں. آپ بھی کریں تو دیٹ از واٹ اٹ ٹاکس اباؤٹ. دوسری چیز، ایک خاص چیز سکھاتے ہیں. یہ جو بیہیویئر ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کرتے کرتے ایک خاص چیز اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں، اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں. وہی نیچر ایون حضرت ابوبکر صدیقی، عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے، جب یہ لوگ خلیفہ بنے تھے اپنے لیڈرشپ میں، وہ بھی ایک دم سمپل تھے، فیئر تھے، ایک دم سمپل اور کلیئر تھے لوگ. یہی لائف سٹائل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہی اڈاپٹ کرتے تھے. ایک ایگزامپل دیتی ہوں میں. جب رسول اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جیروسلم کو جب کانکر کرتے ہیں، اوکے، حاصل کرتے ہیں، کانکر کرتے ہیں، تو وہ واک کر رہے تھے تو ان کے سلیو کیمل پہ تھا. ان کا سلیو مطلب کون؟ غلام کیمل پہ بیٹھا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ چل کے آ رہے تھے. تو لوگ کنفیوز ہو گئے کہ عمر سلیو ہے یا یہ ان کا سلیو ہے، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ. اس چیز کو، اس واقعے کو دیکھے تو کیا پتا چلتا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سب پروفٹس سے ہی سیکھ کر اپنے آپ کو ایک بیسٹ ٹیچر اور بیسٹ لیڈر بنائے ہیں. So this is again the most important thing that we learn from the behavior of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اب یہاں پہ دیکھیں گے. We'll talk about a small cute cute چھوٹی چھوٹی stories دیکھیں گے how it happens before the incident. Oh who believe, fulfill your promise. اب یہ سیرہ میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے انسیڈنٹ سے ہمارے لیے لائف لیسنس ملتے ہیں یہاں پہ. اے ایمان والوں، جو وعدہ کیے ہو وعدہ اپنا پورا کرو. یہ کہاں پہ واقعہ ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک ایسا انسیڈنٹ جنگ بدر سے پہلے ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے حذیفہ ابن الیمم اور ان کے والد، ان کے فادر جو ہے، اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے جنگ بدر میں. کیوں؟ لیٹ اس نو دا بیک گراؤنڈ. حذیفہ اور ان کے والد جو ہے، یہ جنگ بدر میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ قریش کے ساتھ ایک پرومس کیے تھے، قریش کے ساتھ ایک وعدہ کیے تھے، اور وہ وعدہ نبھاؤ بلکہ لاسٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو پہلے کیا تھے؟ یہ دونوں قریش کے ہاتھ میں کیپچر ہوئے تھے، مطلب ان دونوں کو بندی بنا دیا گیا تھا. یہ دونوں کو ہے نا قریش لوگ جو ہے لے لیتے ہیں. دے آر ناٹ مطلب یہ کر لیتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور قریش نے سوچا یہ دونوں محمد کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے تو انہوں نے مرنا نہیں چاہتے. اب وہ دونوں کو لے لیے ہیں، اپنے اس میں قبضے میں رکھ لیے ہیں. اور قریش یہ کہتا ہے کہ اب تم جو ہے محمد کے ساتھ ہے نا فائٹ مت کرو گے، یو آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس ون. حذیفہ اور ان کے والد مہاجر نہیں تھے، وہ مکے کے لوگ نہیں تھے، ان کا اصل گھر مکہ یا مدینہ نہیں تھا، یہ لوگ باہر کے لوگ تھے یہ. اوکے. تو والد نے جہالت کے دنوں میں اپنی ٹرائب کو چھوڑ دیا اور مدینہ آ گئے تھے. تو اب مدینے میں جب تھے نا، کون؟ دیز پیپل. اب یہ لوگ جو ہے، ان کو کون رول کر رہے تھے؟ قریش لوگ. اب مدینے میں ایز پر دا رول آف مدینہ از واٹ؟ مدینے میں ایز پر دا رول ایوری ون ہیز ٹو انوالو ان دا جنگ. وہاں پہ مدینے والوں میں مطلب جنگ میں سب لوگ یہ کرنا ہے، اس دونوں ایکسپٹ کر لیے ہیں دین، اب جنگ میں شرکت کرنا ہے. تو اب یہ وعدہ ان لوگ سے کیے ہیں، کس سے؟ قریش سے، پہلے لانگ بیک کے. آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیں گے، جنگ میں نہیں جائیں گے، ان کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے، یہ وعدہ کر چکے ہیں. کون؟ حذیفہ اور ان کے والد. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، پرومس کیا تھا؟ قریش نے کہا ہم آپ کو نہیں ماریں گے، لیکن پرومس کرو کہ آپ لوگ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فائٹ نہیں کرے گا. حذیفہ جو ہے اپنا جان بچانے کے لیے اور والد اپنے جان بچانے کے لیے ہاں کہہ دیتے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کہتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم دس از دا تھنگ، اب ہاؤ شوڈ آئی ڈو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈیسیشن دیکھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلتا ہے تو انہوں نے کہا حذیفہ اور ان کے والد بدر میں فائٹ نہیں کریں گے، جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں مسلمان بن گئے تھے نا. ایک مسلمان جو ہے اپنے زبان پہ قائم رہتا ہے، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا.
لوگوں کو دھوکا نہیں دیتا، اپنے وعدے پہ قائم رہتا ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ او یو بلیورس فلفل یور پرومس، اے مسلمانوں، اے جو مومن، اپنا جو وعدہ کرتے ہو وہ وعدہ نبھاؤ، اس وعدہ پورا کرو۔ تو جو چیز وہی بولتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز کہتے ہیں نا تو دو سیٹ آف تھنگس ایون ہی ٹرائی ٹو ڈو دو سیٹ آف تھنگس. This is one thing. There's another beautiful story. We do not ask for help from pagans. مطلب نو بت پرست کرنے والے لوگ ہیں نا، ان سے ہم لوگ ہیلپ نہیں مانگیں گے۔ اب لیٹ us see what it talks about. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکل رہے تھے تو ایک مطلب اب یہ جنگ کے پہلے چل رہا ہے سب، یہ جنگ سے پہلے جو ہے حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نہیں آ سکتا ہوں بیکاز میں وہاں پہ وعدہ کیا ہوں، اٹک گیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاں ہی ریسپیکٹڈ از وعدہ، ہاں وعدہ، مسلمان ہو وعدہ نبھاؤ۔ اب یہاں پہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلتے ہیں، ایک آدمی پیگن، پیگن مطلب کیا ہے؟ مشرک، شرک جو کرتا ہے نا، بت پرستی کرتا ہے، مدینے کا آیا اور بولا، آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کے ساتھ جوائن کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ خوش ہوئے کیونکہ وہ ایک دم اسٹرانگ فائٹر ہے، مطلب بہت اچھا جنگ بہت اچھا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں فرسٹ کوشچن، کیا آپ نے دین اسلام قبول کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا آپ نے دین اسلام قبول کیا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، ہم جو ہے پیگن سے مدد نہیں لیتے، ہم جنگ میں جو ہے مشرک کے ساتھ ہم ہیلپ نہیں لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھے، وہ ابھی بھی نہیں بولا۔ پھر پوچھتے ہیں، تین ٹائم اس کو پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے کلمہ شہادت پڑھا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھو گے، ایکسپٹ کرو گے؟ وہ آدمی ہی واز سیئنگ ایز نو۔ اب اسے مسلمان آرمی کے ساتھ جوائن کرنے دیا گیا۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آفٹر دیٹ ون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے بار پوچھتے ہیں، اس بار کلمہ شہاد بول کر اسلام ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ اس کا شوق کیا تھا؟ ہی وانٹیڈ ٹو گو ہیڈ ان جنگ بدر، مطلب اس کو فائٹ کرنا تھا، اتنی بڑی آرمی، اتنا بڑا یہ زبردست رہتا ہے، ہی وانٹیڈ ٹو ایکسپیرینس دیٹ ون۔ فار دیٹ ریزن اگین وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اس میں جنگ میں شرکت ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے کوشچن یہ ہے، اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا ہم مشرک سے ہیلپ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہر ایک اسکالر کا الگ الگ انٹرپریٹیشن ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ کبھی آپ جو ہے مشرک سے ہیلپ لے سکتے ہیں، کبھی نہیں لے سکتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ سرٹی کنڈیشنز کے حساب سے رہتا ہے۔ اب ایک ایگزامپل لیکن اٹ ڈپینڈس۔ اب آئی شوڈ سے ون تھنگ کہ دیکھیں ہیلپ لے سکتے ہیں یا نہیں، وین اٹ کمس ٹو دین اسلام اس میں ہم لوگ نہیں لے سکتے ہیں۔ دیکھیں شریعہ رولز میں ان کا ہم ان کا ہیلپ نہیں لے سکتے ہیں۔ اب جنگ ہے، جنگ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اب وہ حکم میں آئی کین ناٹ ٹیل ہم کہ ہے نا وی کی ناٹ ٹیل ہم کہ آپ جو ہے جنگ میں شرکت کریں، جنگ میں جوائن ان وار ہم بول نہیں سکتے، فائٹ میں بول نہیں سکتے۔ وائی؟ بیکاز اٹس ناٹ اے مسلم، کنڈیشن از اپلائڈ، اٹ از اونلی فار دا مسلمس، رائٹ؟ اسی طرح ہم مدد لینے کے لیے ہم کبھی ایک نان مسلم کو یہ نہیں بولتے کہ جنازے کی نماز پڑھاؤ۔ وی کی ناٹ سے اٹ، وہ شریعہ رول سے ٹکراتا ہے۔ شریعہ رولز کیا کہتا ہے کہ دیٹ پرسن ہیز ٹو بی مسلم۔ اب اسی طرح جو ہے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے، جماعت سے نماز پڑھانے کے لیے یا باہر کہیں پڑھانے، ہی کی ناٹ ڈو دیٹ ون، نہ وہ لیکن اگر جوائن ہونا چاہتا ہے مسلمان بن کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن ہی کی ناٹ لیڈ وداؤٹ بینگ اے مسلم، ہے نا؟ تھوڑے تھوڑے شریعہ رولس ہے، رائٹ؟ ابھی فار ایگزامپل ہی سیز میں بھی آپ لوگوں کی جیسا روزہ رہنا چاہتا ہوں کیونکہ ویٹ لاس ہوتا ہے، یہ سب اس کا مقصد ویٹ لاس ہے۔ تو اب وہ جو ہے دین اسلام لیتا ہے، کیوں ایکسپٹ کرتا ہے؟ بیکاز مجھے ویٹ لاس ہوتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو ہی از ناٹ کالڈ۔ تو شریعہ رولس کو فالو کرنا از اے موسٹ امپورٹینٹ تھنگ۔ اس سے اگر ٹکرائے گا تو دیٹ لیول آف مدد ہم نہیں لے سکتے، دیٹ لیول آف مدد ہم نہیں لے سکتے۔ جو مدد ہم مسلمان ٹو مسلمان جو مدد ہم لے سکتے ہیں آس پاس شریعہ رول ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے، وہ مدد جو ہے ہم غیر مسلمان سے ہم نہیں لے سکتے ہیں۔ بٹ دا جنرل تھنگس وی کین گو فار اٹ۔ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لیے تھے انیشیلی؟ بیکاز ہی از ناٹ اے مسلم، اور یہ جنگ جو ہے اٹ از اگین اٹ ہیز ٹو بی مسلمس، ادر وائز نان مسلمس کے ساتھ مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ So this is a lesson we'll be getting over here.
اوکے آئی تھنک ویل اینڈ آ کلاس اوور ہیئر انشاءاللہ. اس کے بعد آگے سے اسپائنگ گیم بفور بدر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد اور ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک خواب ہے، وہ خواب کے بارے میں بات کریں گے، اینڈ دین دا ایکچوئل بیٹل سٹارٹس. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے وی لیٹنا کلاس. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.